گفتگو کرنا، آپ کا یہ کلام فرمانا، یہ بھی حق کی دلیل اور حق کی پہچان کا ذریعہ تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، قبیلہ عدد شنوع کا ایک زماد نامی فرد مکہ پاک میں آیا اور وہ اسیب کا دم کیا کرتا تھا۔ اس نے کچھ بے وقوف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ معاذ اللہ محمد مجنون ہیں۔ اس نے جب یہ کہتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کہ اگر میری محمد سے ملاقات ہو جائے تو میں دم کروں گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو میرے دم کی وجہ سے شفا دے دے گا۔ چنانچہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور نبی کریم علیہ السلام سے اس نے ملاقات کی اور کہنے لگا کہ اے محمد، کیا آپ کو اسیب ہے؟ کیا میں دم کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ کلمات پڑھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدیہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آپ نے جب یہ کلمات پڑھے تو وہ زماد نامی شخص کہنے لگا کہ دوبارہ یہی کلمات پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی کلمات پڑھے۔ اس نے کہا کہ اب تیسری بار پھر یہی کلمات پڑھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب تیسری بار یہی کلمات پڑھے تو کہنے لگا میں نے شاعروں کے کلام بھی سنے ہیں، میں نے ساحروں کے کلام بھی سنے ہیں، میں نے کاہنوں کے کلام بھی سنے ہیں، لیکن ایسا فصیح و بلیغ عجیب و غریب کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ اے محمد آپ اپنا ہاتھ آگے کریں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں اور آپ کی بیعت کروں۔ آپ کا کلام سن کے وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا کلام بھی معجزہ تھا، وہ بھی حق کی پہچان کا ذریعہ اور دلیل تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر مجھے اتنا شدید خونی میں زخم لگ گیا کہ سارے افراد کہہ رہے تھے کہ بس سلمہ شہید ہو گیا، سلمہ کے بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مجھے دم کیا۔ آپ کے دم کی برکت سے میں ایسا تندرست ہو گیا کہ یوں لگتا تھا کہ کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ طویل روایت ہے۔ عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ایک گستاخ یہودی کو قتل کرنے پر مامور کیا تھا، جب یہ ابو رافع نامی یہودی کو قتل کر کے بالا خانے سے نیچے اتر رہے تھے، رات کی چاندنی تھی اور سیڑھیوں سے جب نیچے اترنے لگے تو ان کا پاؤں پھسل گیا، گر پڑے اور پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اپنے امامے سے پنڈلی کو باندھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو رافع گستاخ کو قتل تو کر دیا ہے لیکن گرنے سے میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹانگ آگے کرو۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام کے آگے اپنی ٹانگ پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا۔ دست مبارک پھیرنے کی برکت سے وہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی اس طرح صحیح ہو گئی، ٹھیک ہو گئی کہ یوں لگتا تھا جیسے کبھی اس میں کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک پھیر دیں تو آپ کے ہاتھ کے پھیرنے میں اللہ نے ایسی برکتیں رکھی ہیں، ایسی شفائیں رکھی ہیں کہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی آپ جانتے ہیں کہ آدمی کو کس قدر ٹوٹی ہوئی پنڈلی سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے دست مبارک کی برکت سے پنڈلی ایسی ٹھیک ہوئی کہ یوں لگتا تھا جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا وجود مسعود حق کی دلیل تھا۔